اب اس کے تاریخی پس منظر پر آتے ہیں. ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 2023، دسمبر 2023. آپ چلے جائیں 1869 میں، 1869. اس وقت کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ ہوا کیوں؟ یہودی دنیا میں جہاں رہے سازشیں کرتے رہے. یہ سازشی قوم ہے، جہاں رہتی ہے اور انہی کے خلاف سازشیں کرتی ہے. پہلی دلیل، مدینہ طیبہ میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، تینوں نے سازشیں کی. نبی علیہ السلام کے پہلے آنے سے پہلے کیا سازشیں تھیں؟ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے، دونوں کو اسلحہ دیتے، دونوں کو پیسہ دیتے اور دونوں کو لڑاتے. نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اسلام کے خلاف سازشیں کی، پھر تینوں کو نکالا گیا ایک ایک کر کے. یہ پھر کہاں گئے؟ خیبر، وہاں جا کے سازشیں کی، پھر وہاں سے نکالا گیا. بالآخر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. ابھی آگے آپ کو دکھائیں گے جزیرۃ العرب کیا ہے، جس میں 12 ملک آتے ہیں. خیر، یہ پھر عیسائیوں کے ہاتھوں جگہ جگہ پٹتے، یورپ میں پٹتے، ادھر پٹتے، ادھر پٹتے. پھر پتہ کیا ہوا؟ ان یہودیوں کو، ان بد ذاتوں کو مسلمانوں نے اسپین کے اندر پناہ دی. وہاں انہوں نے پھر زندگی عزت سے گزارنے لگے. پھر مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اسپین ہاتھ سے نکل گیا، جس میں ان کی سازشیں بھی شامل تھیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ اسپین سے نکلے تو پھر کبھی مشرقی یورپ میں، کبھی رشیا میں، کبھی کہیں در بدر پھرتے رہتے تھے. جرمنی میں بھی تھے، اٹلی میں بھی تھے. تو در بدر پھرنے والی قوم ہے، ذلیل اور رسوا قسم کی قوم. 1869 میں انہوں نے مختلف جگہوں میں، فلسطین میں، ارجنٹائن میں، یوگنڈا میں اور موزمبیق میں مختلف خفیہ کانفرنسز کی اور یہ سوچا کہ ہمارے لیے کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے، کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے. تو انہوں نے پھر وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کیا اور چیزیں سوچی. تو ارض مقدس کو طے کیا، فلسطین کو، کہ اس کو ہم اپنی ریاست بنائیں گے. اس وجہ سے بھی بنائیں گے کہ مقدس چٹان بھی یہاں ہے، اور ان کے اپنے عقیدے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں بیٹھتے تھے. اب آنے والا جو مسیحا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دجال، وہ کہتے ہیں اپنا مسیحا، وہ جب آئے گا تو یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا، اور وہ ہیکل سلیمانی یہاں بنانا چاہتے ہیں. تو خیر انہوں نے یہ سب کام شروع کیا. تو جن دنوں یہ خفیہ مجالس ہوئیں اور انہوں نے آپس میں یہ سب کچھ طے کیا، اس وقت ہم آتے ہیں فلسطین میں کیا کچھ تھا. اب اگر اس باتوں کو ہم سمجھ لیں گے نا تو بہت سارے اشکالات ہمارے دور ہو جائیں گے. جو میں جواب تفصیل بتا رہا ہوں، بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ نکلتے جائیں گے. 1878 فلسطین کی آبادی کا 97% مسلمان تھے اور 3% جو ہے وہ یہودی تھے. کتنے جی؟ یہودی کتنے اور مسلمان 97%. اور یہ مسلمانوں کا پورا فلسطین اپنا تھا، اس میں کسی کی کوئی اور بات ہی نہیں تھی. ان لوگوں نے جب یہ سب کام شروع کیے تو پھر نقل مکانی شروع کی. فلسطین میں آنے کے لیے، اسرائیل بنانے کے لیے وہیں سے محنت شروع کی اور نقل مکانی کرنی شروع کی. ٹوٹل 5 نقل مکانیاں ہوئیں جو 1901 سے لے کے 1940 تک جاری رہیں. پہلی نقل مکانی میں 25,000 یہودی یہ آئے اور مسلمانوں کی تعداد 95 رہ گئی، 2% کم ہو گئی، ان کی 3 سے 5 ہو گئی. اس کے بعد یہ مشرقی یورپ سے آئے تھے. پھر 1904 سے 1914 تک یہ وہ دور ہے، خلافت عثمانیہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور جنگ عظیم اول کا دور بالکل قریب ہے. جنگ عظیم اول کب ہوئی تھی جی کو بتائے؟ 1914 سے 1918. 1914 سے 1918. اچھا، جنگ عظیم اول کن کن کے، ادھر کون تھا ادھر کون تھا؟ 2 تو لڑنے والے تھے نا. تو ایک طرف کون تھے، دوسری طرف کون تھے بتائیں جی؟ ایک طرف خلافت عثمانیہ اور جرمنی، خلافت عثمانیہ اور جرمنی ایک طرف یہ تھے، دونوں مل کے لڑے. سامنے کون تھا، کن سے لڑے؟ خلافت عثمانیہ اور جرمنی ایک ساتھ تھے، برطانیہ اور فرانس ایک ساتھ تھے، یہ اتحادی کہلاتے تھے. یہ 1914 سے 1918 تک رہا. خیر اس سے پہلے کی بات ہے تو ان کی جو دوسری نقل مکانی ہوئی 1904 سے 1914 تک، ساری دنیا سے 40,000 یہودی مزید آ کر فلسطین میں آباد ہو گئے. اب مسلمانوں کی تعداد کم ہو کے 92 رہ گئی اور ان کی 8 ہو گئی. آگے چلیں جی. اچھا، نقل مکانیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں لیکن درمیان میں اور بھی کام بھی چلتے رہے. مئی 1916 میں ایک معاہدہ ہوا، سائکس پکٹ، اور اس معاہدے میں ان علاقوں کی بندر بانٹ کی گئی جو خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے فرانس اور برطانیہ نے حاصل کی. اب یہاں تھوڑا خلافت عثمانیہ کو بھی ہم سمجھتے ہیں.
خلافت عثمانیہ یہ مسلمانوں کی ایک حکومت تھی کہ پوری دنیا اس کے اندر تھی۔ آج یہ جو بڑے بڑے ملک کہلاتے ہیں نا، یہ سب اس کے صوبے تھے، اور پوری امت کا ایک خلیفہ ہوتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک جان ہوتی تھی، قوت ہوتی، مسلمانوں کے اندر ایک کا تھا۔ جیسے ہی وہ کمزور ہونے لگی، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ اقتصادی طور پر وہ کمزور، سیاسی طور پر وہ کمزور، آپس میں اختلافات اور لڑائیاں۔ یہی ملک جو بعد میں سائکس پکس معاہدے میں بندر بانٹ کی گئی، کچھ فرانس نے اپنے پاس رکھے، کچھ برطانیہ نے اپنے پاس رکھے، یہ سارے کے سارے خلافت عثمانیہ کے صوبے تھے۔ کون سے؟ جیسے مصر ہے، لبنان ہے، شام ہے، اردن ہے، یہ سب بحرین وغیرہ ملا کے، اور بھی حجاز مقدس ہے، سعودی عرب، یہ سب کے سب اس کے صوبے تھے۔ اور ان کے اندر کیا بات تھی؟ خلافت عثمانیہ کے بہت بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن کون تھے؟ یہی لوگ تھے، کہتے تھے ہم غیر عرب ہیں، تو ہم عرب ہیں تو غیر عرب کی حکمرانی کیوں قبول کریں؟ خلافت عثمانیہ جو ٹوٹی ہے ایسے نہیں ٹوٹ گئی، اپنے ہی تھے، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، ہم غیر عرب کی کیوں قبول کریں حکمرانی؟ اور معاشی طور پر بھی کمزور، ان وجوہات کی وجہ سے، آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہ ٹوٹی۔ اور جب جرمنی اور ان کے ساتھ مل کے لڑائی، ان کے پاس وسائل تو تھے نہیں، لڑائی کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا، وہ تو تھے نہیں، کمزور ہوتے ہوتے ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور فرانس اور برطانیہ، انہوں نے جتنے مسلمانوں کے حکومتوں پہ، صوبوں پہ، ملکوں پہ قبضہ کیا، 1916 میں انہوں نے دسترخوان کی طرح بیٹھ کر، بھئی یہ ڈش تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری، یہ سب کچھ ہوا۔ وہ مسلمان جو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، عجم کی حکومت کیسے قبول کریں، وہ یہود و نصارہ کے اندر چلے گئے۔ آپس کی لڑائیوں کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ تاہم جب یہ یہودی اور اسرائیل بنانے کی پلاننگ میں تھے، تو خلیفہ عبد الحمید ثانی کو انہوں نے آفر کی، سارے قرضے اتار دیں گے، بولو کیا چاہیے، ہمیں جگہ دے دو۔ انہوں نے کہا 1 انچ تو میں نہیں دے سکتا۔ وہ غیرت ایمانی تھی۔ تو بہرحال اب ہوا کیا کہ شام تقسیم ہوا۔ آپ نے ایک ملک کا نام سنا ہے، شام؟ یہ جو آج کا شام ہے نا، یہ تو ڈیوائیڈڈ تھوڑا سا اس کا ایک ایریا ہے جو حدیث میں شام ہے۔ جو حدیث میں شام، اس کے اندر 4 موجودہ ملک آتے ہیں، شام بھی آتا ہے، اردن بھی، لیبیا بھی، لبنان بھی، یہ 4 ملک مل کے ایک شام بنتے ہیں۔ اور ترکی کا کچھ حصہ وہ بھی شام میں، انطاکیہ والا۔ تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے ارض مقدس۔ یہ پھر بعد میں اس کی ٹکڑے تو بعد میں ہوئے۔ تو 1916 میں ان لوگوں نے یہ بندر بانٹ کر لی، اور فلسطین کس کے حصے میں آیا؟ لکھا ہوا ہے برطانیہ کے حصے میں آیا، جیسے پاکستان ہندوستان پہ وہ تھا تو یہ اس کو مل گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور اور یہودیوں نے مل کر ایک خفیہ سازش کر کے، میٹنگ کر کے ایک اعلان جاری کیا کہ اسرائیل کا قیام ہوگا۔ اب یہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔